وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی کام کے کرنے کے بارے میں شوہر اور باپ کے درمیان اختلاف ہو، یعنی عورت کے کسی کام کے کرنے کے بارے میں شوہر ایک بات کہہ رہا ہے کہ کرے یا نہ کرے، جبکہ اس کے والد اس کے الٹا اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اب عورت کیا کرے؟ اس طرح کے مسائل کئی بار ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ سوال پوچھتے ہیں، ہماری بہنیں سوال پوچھتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں صرف باپ کی بات ماننا یا شوہر کی بات ماننا یہی اصل سوال نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ عمل یا وہ کام شریعت کے مطابق ہے، اگر شریعت نے اس کا حکم دیا ہے تو ہر حال میں اسے کیا جائے گا، چاہے شوہر کہے، چاہے باپ کہے، چاہے دونوں کہے، چاہے دونوں نہ کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کوئی بھی ایسا کام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا اور کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے، اب شوہر منع کر رہا ہے یا باپ منع کر رہا ہے، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ احسن طریقے سے انہیں سمجھایا جائے گا اور اس بات کے لیے راضی کیا جائے گا کہ وہ اس عمل میں رکاوٹ نہ کرے۔ کسی گناہ کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے شوہر دے رہا ہو، چاہے باپ دے رہا ہو، تو ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ احسن طریقے سے انہیں سمجھایا جائے گا کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے، اور اس سلسلے میں ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہے جو ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ ایک عام بات ہے کہ چاہے کرو چاہے نہ کرو، تو اب کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، اس میں شوہر کو اور باپ کو، یعنی شوہر ایک آدمی اور اس کے سسر، یا ایک آدمی اور اس کے داماد کو آپس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری وہ کریں، اور داماد کو اپنے چاہیے کہ وہ اپنے سسر کو باپ کی طرح سمجھے، اور سسر کو چاہیے کہ وہ اپنے داماد کو بیٹے کی طرح سمجھے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، عفو درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور یہ سمجھیں کہ ایک دوسرے کی عزت میں ہماری عزت ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہماری بے عزتی ہے۔ جب تک وہ یہ خیال نہیں کریں گے، اس طرح کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، اور اس باتوں کی وجہ سے اختلافات ہی بڑھتے جائیں گے، اور یعنی آپس میں ناچاکیاں بڑھتی جائے گی، اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ عورت کا ہوگا، اس لیے کہ وہ چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پستی رہے گی۔ اس لیے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے، اور اپنے کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ بھی آدمی کو اپنے نفس کو دبانا پڑے، لیکن ایک دوسرے کی عزت کی خاطر، ایک دوسرے کی محبت کی خاطر آدمی کو بہت سی مرتبہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھک جانے سے کبھی بھی عزت کم نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کے لیے جائز امور میں جھک جائیں اور کسی کو بڑاپن دے دیں، تو کبھی بھی آپ کی عزت اس سے کم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کسی کو معاف کر دینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی ہے، کہ آپ کسی کی غلطی تھی اور پھر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھنا اور ایک دوسرے کو سمجھانا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ کوئی عام بات ہے، معاشرت کی بات ہے، حلال ہے، چاہے کرو چاہے نہ کرو، تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایک ایسا راستہ نکالے کہ جس میں اختلافات کم سے کم ہو، ایسا یعنی ایسا راستہ اختیار کرے جس کی وجہ سے اختلافات کم سے کم ہوں، اور کوئی ایسی بات بھی وہ کہہ سکتی ہے کہ جو جھوٹ نہ ہو، اور اشارے میں یا اسی طریقے سے کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ چاہے وہ شوہر سے کہنا پڑے، چاہے باپ سے کہنا پڑے، کہ جھوٹ نہ ہو، لیکن اس کا معاملہ نکل جائے، حل ہو جائے، کہ ٹھیک ہے یہ بات آئی گئی، ختم ہو گئی، اور اختلاف پیدا نہیں ہوا۔
उसी तरह से एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुँचाने से बचना चाहिए कि शौहर मेरे ऐसे कह रहे हैं, बाप से कह रही है, या बाप की बात शौहर से कह रही है कि वो ऐसा-ऐसा कह रहे हैं। जब मालूम है कि इख्तलाफ होने वाला है इन बातों को लेकर के, तो वो खुद ही कोई ऐसी स्टेप ले ले कि इख्तलाफ से बच जाए। खुद ही माज़रत कर ले कि मेरी तबीयत नहीं चाह रही है जाने की, या इसी तरीके से घर में काम है, ज़ाहिर-सी बात है काम रहते ही है ना, तो झूठ नहीं हुआ इसमें कि भई ठीक है घर में काम है। हाँ, ये है या ये है कि हमारा दिल नहीं चाह रहा है। आपका दिल नहीं चाह रहा है इसलिए कि मालूम है इसमें इख्तलाफ होगा, इसलिए आपका दिल नहीं चाह रहा है कि हम वहाँ जाएँ। हाँ, या ये कह दें कि नहीं कुछ मजबूरियाँ हैं, नहीं हम जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, किसी से माज़रत आप कर रही हैं। तो इस तरीके से इख्तलाफ़ात से बचना और बचाना ये हमारी बहनों का भी काम है, और उन्हें इतना संजीदा होना चाहिए और इतना समझदार भी होनी चाहिए। आखिरी बात ये है कि अगर कोई ऐसा मामला है कि जो बिल्कुल आम है, और उसमें करना ना करना दोनों चीज़ें जायज़ हैं, और ये तमाम जो सूरतें हमने बताई हैं इसके बाद भी मामला यहाँ पर फँस गया है कि किसकी बात माननी है, तो उस औरत को चाहिए कि वो अपनी शौहर की बात माने। इसलिए कि अब वो ब्याह करके अपने शौहर के पास आ चुकी हैं, और शौहर ही उसका कफ़ील भी है और शौहर ही उसका हाकिम भी है। लिहाज़ा अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शौहर की बात माने और अपने वालिद से अच्छी बात कहे, और कोशिश फिर जो वही जो अभी हमने कहा है उस तरह से करे कि अपने वालिद के सामने ऐसी बात रखे कि जिसकी वजह से वो अपने दामाद से नाराज़ ना हो। वल्लाहु ताला अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।